الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اولیاء کاملین کا ذکر اور ان کی صحبت اور ان کی سنگت انسان کے سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ جتنے بزرگان دین گزرے ان کی زندگی کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں۔ بالخصوص ذکر کریں گے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ان جیسی زندگی جینا، ان جیسا بولنا، ان جیسا رہنا، ان جیسی گفتگو کرنا، ان جیسا ذکر و فکر کرنا۔ جو ہم اختلاف دیکھتے ہیں معاشروں میں اولیاء کرام کی ذاتوں کے اوپر، وہ زندگی کے بعد کا ہوتا ہے۔ مزار کے اوپر اختلاف ہو گیا کہ اس مزار کا گدی نشین کون ہوگا، گدی نشینی کے اوپر اختلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ مزار کی دیواریں، مزار کی بلڈنگ، مزار کی آمدنی، اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ان پیروں میں سے کوئی پیر بھی اپنے جد اعلیٰ کی طرح عبادت کرنا شروع کر دے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ساری رات جاگتا رہے، اللہ کے حضور قیام کرتا رہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر وہ سارا دن روزہ رکھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراضات بعد میں شروع ہوتے ہیں، اس بزرگ کی زندگی کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت فرمائی اپنے بیٹے عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا اپنے بچے کو کہ اللہ کے اوپر توکل رکھنا، اور یہی ارشاد پاک اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور یہی ارشاد پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ اچھے مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اچھے اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور یہی زندگی نمونہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زندگی جہاں بظاہر ختم ہو رہی ہے، اس دار فانی سے آپ وصال فرما رہے ہیں، اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھنا اور کسی کا خوف نہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ حق بیان کرنے میں تیرے دل کے اندر کسی اور کا خوف آئے، اللہ کا ہی خوف رکھنا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ خوف اور ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشادات، یہی متعدد ارشادات ہیں کہ خوف صرف اللہ کا، ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جو بندہ اللہ کے غیروں سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر تکیہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا، وہ بندہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس شے کے اوپر اس نے توکل کیا یا جس شخص کے سے وہ ڈرتا رہا، وہ تو فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ نے نصیحتیں فرمائی، سب سے پہلے اپنے مریدین کو نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ زبان کو قابو میں رکھنا۔ پورے کا پورا اسلام اگر اسی ایک نصیحت کے اندر رکھیں تو یہی حضرت معاذ بن جبل غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ معاذ اس کو قابو میں رکھ۔ پھر ارشاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بے قابو نہیں رہنے دینا ہے، اس کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ اور پھر آپ نے نصیحت فرمائی کہ کسی کا مذاق مت اڑانا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی غربت کی وجہ سے آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی کی قسم پرسی کی وجہ سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی کے چھوٹے قد کی وجہ سے، ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی عیب کی وجہ سے اس کا اگر مذاق اڑا رہے ہو تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔
اس کے اوپر بھی قرآن کی متعدد آیات شاہد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات موجود ہیں۔ تو جب اللہ کا ولی قرآن و حدیث کا نچوڑ نصیحتیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی جینے میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ غیبت کسی کی نہ کرنا، اس لیے کہ غیبت الغیبت اشد من الزنا کہا گیا کہ غیبت تو زنا سے بھی بدتر برا گناہ ہے۔ اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، غیبت تو ایسے ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، ایسی۔ اب جو اللہ کا ولی یہ نصیحتیں کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہوگی؟ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی زندگی شب و روز، ان کا جینا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ تو قرآن و سنت کا مرصع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ۔ اصل جو وراثت ہوتی ہے اولیاء کاملین کی، وہ پگ نہیں ہوتی کہ پگ کا وارث کون ہے جی، گدی کا وارث کون ہے۔ اولیاء کاملین کی وراثت تو قرآن و حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، آپ کے نمونے کے اندر ڈھل جانا، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت، ہر حال میں اتباع سنت رکھنی ہے۔ اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ ہمیشہ راست باز رہنا ہے، سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ ایسا بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اگر سچ آپ کو اپنی ذات کے خلاف بھی بولنا پڑے تو بولو، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اقربین کے خلاف، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف، آپ کو ظاہر لگے کہ یہ تو نقصان ہوگا اگر میں نے سچ بول دیا، بظاہر تو آپ کو نقصان نظر آ رہے لیکن آپ سچ کے راہی ہیں۔ اور اس امت کا ترہ امتیاز، اس امت کا سب سے پہلا امتی سچا ہے۔ اس امت کو ایک تسبیح کی طرح آپ سمجھیں کہ تسبیح کا سب سے پہلا دانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سچے کہ جس سچ کے اوپر اللہ کو بھی فخر ہے۔ ایک ولی کامل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا درس دے رہے ہیں ان تمام نصیحتوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا ہمیشہ، یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد پھر آخر پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا، اپنے اندر یہ اچھائیاں لے کے آنا، پہلے راست باز ہو، تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی غیبت نہ کر، اس کے بعد پھر نمازیں آپ پڑھیں گے، اچھے انسان آپ بنیں گے، تب آپ کو یہ نمازیں بھی فائدہ دیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی آنکھیں ہمیشہ نیچی رکھنا، یہ مومن مردوں کو بھی حکم ہے اور مومن عورتوں کو بھی حکم ہے کہ آنکھیں نیچی رکھنا، یہ نہیں کہ صرف عورتوں کا پردہ ہے مردوں کا پردہ نہیں ہے۔ اب اس زندگی کے اوپر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ کام کرنے کے اوپر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس مہینے کو ہم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، بڑی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی 11ویں شریف کے دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے بلاتے تھے اور ان کو یہی نصیحتیں کرتے تھے جو عین اسلام ہے، اور آخر میں لنگر بھی دے دیتے تھے۔ ہمیں لنگر تو یاد ہو گیا، ابھی آج 11ویں شریف ہے جی، ہم دیہاتی لوگ ہیں، پہلے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے دودھ آ کے بٹتا تھا جی، دودھ لوگ بانٹتے تھے، ہم لوگ پی جاتے تھے۔ لنگر یاد رہ گیا، دودھ بھی یاد رہ گیا، حلوہ یاد رہ گیا، چاول یاد رہ گئے، سب کچھ یاد رہ گیا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصیحتیں کر کے گئے ان میں سے ایک بھی یاد نہیں رہی۔ ان متعدد نصیحتوں میں سے اگر ایک کے اوپر بھی کسی نے عمل نہیں کیا اور ہر 11ویں شریف کے اوپر وہ 11 دیگیں پکاتا رہا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اولیاء کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین اور بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی جملہ نصیحتیں جو آپ نے فرمائیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔